مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ خداوند کا شکر ہو کہ اس نے ہمیں زندوں کی زمین پر رکھا اور ہمیں طرح بطرح حصہ بہ حصہ اپنی خدمت گزاری کے کام کے لیے استعمال کرتا ہے۔ عزیزو، خداوند کے پاک کلام میں سے آج ہم شکر گزاری کے حوالہ سے سیکھنے والے ہوں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے پہلا تسلنیکیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت کے مطابق خداوند کے پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ شکر گزاری ایک بہت ہی اہم موضوع ہے۔ خدا ہمیں تخلیق کرتا ہے، خداوند ہمیں ہر چیز عطا کرتا ہے۔ لکھا ہوا ہے ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی مرضی ہے۔ خدا کی مرضی یہی ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ خداوند کا بندہ داؤد لکھتا ہے، کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر ادا کرنا۔ میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ آپ سب جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو خداوند کی شکر گزاری کرنا شروع کریں ایک ایک بات کے لیے، تو آپ اس کی شکر گزاری کا بیان یا اس کی شکر گزاری ادا نہیں کر سکتے۔ اپنے بچوں کو شکر گزاری کے حوالے سے سکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرابلم یہ ہے ہماری لائف کے اندر کہ ہم اپنے بچوں کو خداوند کی شکر گزاری کرنے کے لیے نہیں سکھاتے۔ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو خداوند کا شکر ادا کریں کہ خداوند نے آپ کو زندوں کی زمین پر رکھا ہے۔ بچوں میں آپ شکر گزاری کے پیغام کو واضح طور پر سکھا سکتے ہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو کچھ چیزیں لے کے دیتے ہیں، بے شک آپ خرید کے دیتے ہیں، ان کو یہ سکھانے کی کوشش کریں کہ یہ خداوند نے مجھے یہ چیز دی ہے آپ کو دینے کے لیے، تو خداوند کا شکر ادا کریں۔ بچوں کو سکھائیں کہ آپ امتحانات میں پاس ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ آگے یہی بچے ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرنا سیکھ جائیں گے، ورنہ پھر بڑے ہو کر یہ خداوند کی راہوں سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں۔ جب آپ بچوں کو خداوند کی شکر گزاری کرنا سکھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو یہ موقع فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خداوند کے ساتھ اپنے رشتے کو بہت زیادہ مضبوط کریں۔ عزیزو، خداوند ہمارا بہت محبت کرنے والا خدا ہے۔ موجودہ حالات کے مطابق کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر۔ ایک واٹس ایپ میسیج سننے میں ملا، شاید کہیں یورپین کنٹریز میں سے کسی ایک ملک میں سے تھا، کہ کوئی آدمی جو ہے وینٹیلیٹر پر جاتا ہے تو وینٹیلیٹر کی وہ قیمت جب ادا کرنے لگتا ہے تو کہیں اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے آپ کو $5000 پے کرنا پڑیں گے۔ تو وہ سوچتا ہے، تو ڈاکٹر سوچتا ہے اور پھر ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ یہ زیادہ ہے۔ ڈاکٹر سے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس سے زیادہ بھی پے کر سکتا ہوں۔ اس وینٹیلیٹر کے لیے 2 گھنٹے کے لیے 3 گھنٹے کے لیے مجھے $5000 بھی کرنے پڑ رہے ہیں، اور جو خدا ہمیں فری مفت میں آکسیجن مہیا کرتا ہے اس کے لیے ہم کچھ بھی ادا نہیں کرتے۔ تو یہ بہت ہی بڑی شکر گزاری ہے۔ عزیزو، خداوند ہمارا شروع سے ہی محبت کرنے والا ہے۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میں تب سے تم سے محبت رکھتا ہوں جبکہ اسرائیل چھوٹا ہی تھا۔ خداوند کی محبت جو ہے ہمارے ساتھ روز اول سے ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کے لیے آپ کو، میرا خیال ہے کہ اتنی زیادہ تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے خداوند کی حضوری میں شکر گزاری کریں۔ جب خداوند بنی اسرائیل کو ملک مصر سے موسیٰ کی قیادت میں لے کے جا رہا تھا، اس کی رہنمائی میں لے کے جا رہا تھا، تو وہ ویرانے میں بیابان میں موجود تھے۔ وہ عرصہ سے وہاں پر سفر کر رہے تھے۔ خداوند ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا رہا،
میں خداوند کی محبت بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی عظیم محبت ہے جو کہ معجزات کا خدا ہے۔ جب وہاں سے جا رہے تھے خداوند ان کے لیے من برساتا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، کوئی بیماری ان کے خیمے تک نہیں پہنچتی وہاں پر۔ اور اسی طرح سے عزیزو ایک اور بابرکت بات بھی ہے کلام کے مطابق کہ ان کے نہ کپڑے پھٹے نہ ان کے جوتے ٹوٹے یا پھٹے۔ وجہ کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی میری عمر کے بھی لوگ اس قافلے میں موجود ہوں گے، مجھ سے بہت چھوٹے بھی ہوں گے، 10 سال کے بچے بھی، 5 سال کے بچے بھی، بوڑھے بزرگ بھی ہوں گے، لیکن سب کے نہ کپڑے پھٹے نہ ان کے جوتے جو ہے پھٹے۔ جیسے بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے ان کے کپڑے بھی بڑے ہوتے جا رہے تھے اور ان کے جوتے بھی بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ اور معجزہ ہے۔ یہ خداوند کی عظیم محبت تھی جو بنی اسرائیل کے ساتھ کر رہا تھا، ان کو مہیا کرتا۔ آج بھی خداوند کی شکر گزاری کریں تو ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، خود بھی اس کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں۔ اسی طرح سے اگر ہم شکر گزاری کے حوالے سے خداوند کے پاک کلام میں سے عظیم شکر کرنے والے کی بات، صبر کرنے والے کی بابت سیکھنا چاہیں تو ایوب کی زندگی میں سے ہم سیکھ سکتے ہیں، جس کا سب کچھ لٹ جاتا ہے، مال مویشی سب کچھ لٹ جاتا ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، اسی کا نام مبارک ہو۔ جب اس کی بیوی کہتی ہے کہ تو جس خدا کی عبادت کرتا ہے، پرستش کرتا ہے، اس کی تحقیر کر، تکفیر کر اور مر جا، وہ بڑی بابرکت بات آگے سے جواب میں کہتا ہے۔ کیا ہم خداوند سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ یہ شکر گزاری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہی دینے والا ہے، وہی لینے والا ہے۔ یہ زندگی کی سانسیں مجھے اور آپ سب کو خداوند نے دی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں 2 پل بھی مزید آگے زندگی کی گزار سکوں۔ خداوند مجھے زندگی کی سانسیں بخشتا ہے۔ خداوند نے مجھے ہاتھ، پاؤں، بازو دیے ہوئے ہیں۔ میں ایک واٹس ایپ پہ ایک میسج پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ ویڈیو، تو ایک آدمی کے افریقن آدمی تھا، اس کے بازو کام نہیں کر رہے تھے، بالکل بازو کٹے ہوئے تھے۔ تو میں نے خداوند کا شکر ادا کیا کہ خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے 2 ہاتھ بازو پورے عطا کیے ہوئے ہیں۔ عزیزو، اپنے جسم کے ایک ایک عضو کے لیے خداوند کا شکر ادا کریں۔ کچھ لوگوں کے لیے رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، وہ جھونپڑیوں میں گزر بسر کرتے ہیں۔ میری مسز نے ایک عرصہ پہلے کہا کہ ہمارے لیے ایک اچھا گھر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جو لوگ روڈ پر بیٹھے ہیں، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان کی زندگیوں پر غور کرو اور خداوند کا شکر ادا کرو کہ خداوند نے ہمیں ایک چھت مہیا کی ہوئی ہے، رہنے کے لیے ایک گھر عطا کیا ہوا ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ آپ جہاں پر بھی موجود ہیں، آپ جس حالت میں بھی موجود ہیں، ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیحی یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خداوند نے آپ کو اپنے منصوبہ کے مطابق یہاں پر بھی جس حالت میں بھی رکھا ہے، اس میں خداوند کا شکر ادا کرنے چاہیے۔ اپنی زندگیوں میں شکر گزاری کی اہمیت کو جانیے۔ شکر گزاری ایک ایسا آلہ ہے جس سے ہم خداوند کی حضوری میں دوبارہ نئے سرے سے برکات کو حاصل کرنے کے لیے خداوند کی حضوری میں پیش ہوتے ہیں۔ خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔